لیکن اس پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، تو بیوی کے اوپر مرد کا ایک ویسے بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بیوی اس کی بزرگی کی قائل نہیں ہوتی ہے، لیکن زندگی کو نبھانے کے لیے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا سکتی ہے۔ تو کوئی کہے نہیں یوں ہی انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان لائے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے ہیں، ابو طالب سے ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت علی کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کون ایمان لائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے اوپر بھی ایک احسان ہے۔ اور آپ تو اکثر کہتے ہیں کہ غلام کی سوچ ہی کیا ہے، غلام بیچارہ کیا سوچ سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے غلاموں کو وہ سوچ دی کہ آزاد بھی شرما گئے کہ کیسے آزاد دماغ ان کا، کہ بلال وہ بات سوچ سکا جو امیہ کے دماغ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد اگر کوئی ایمان لایا تو کون لایا؟ حضرت زید کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ام ایمن بھی حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے پہلی زوجہ، ان کی آزاد کردہ باندھی ہیں، اس کا مطلب ان کے اوپر بھی ایک اثر ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک ذہنی دباؤ ہے ان کے اوپر کہ چونکہ وہ آزاد شدہ ہیں، انہی کے گھر میں رہتی ہیں، اس لیے بات ماننے کے لیے وہ مجبور تھیں۔ ویسے بات ماننے کے لیے مجبور ہونا الگ بات ہے، لیکن کسی کی بزرگی کا قائل بطور خاص یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ جو اتنا گہرا قریبی آدمی ہوگا نا کسی بھی افسر کا، وہ افسر کے ڈر کی وجہ سے کچھ ہاں میں ہاں تو ملائے گا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا اور اس کو تنہائی میں آپ پوچھیں گے کہ یار آپ کے لیے اس کے لیے کیا رائے ہے آپ کے پاس، تو وہ کہے گا بہت برا آدمی، سب سے زیادہ برائی وہی کرے گا۔ ہم تو یہ مان کر چلتے ہیں کہ انہوں نے ذہن و دماغ سے قبول کیا، لیکن کوئی کہنے والا کہہ بھی سکتا ہے کہ نہیں اگر انہوں نے قبول کیا تو ان کے اوپر ذہنی دباؤ تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی ایمان لایا جو بالکل آزاد، اور مکہ میں ان کی اپنی ایک سوچ، ان کی اپنی ایک امیج ہے، ان کا اپنا ایک اثر ہے، اور ان کی بات کو مانا جاتا ہے مکہ کے اندر، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ویسے اگر دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی یوں بھی ترتیب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 لوگوں کو پہلے منتخب کیا، یہ 5 قسم کے طبقوں کے ترجمان تھے۔ ترجمان سمجھیں، اسپوکس مین، 5 قسم کے لوگوں کے۔ غلاموں کے ترجمان کون ہو گئے؟ حضرت زید۔ اور باندیوں کی ترجمان حضرت ام ایمن، اور عورتوں کی ترجمان حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور نوجوانوں کے ترجمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور بزرگوں کے اور سمجھدار لوگوں کے اور بااثر لوگوں کے ترجمان، اور ان کے سب سے پہلے الاولون السابقون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان قبول کرتے ہیں ہم، جو اپنی ایک ہمارے ذہن کی سوچ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک مطلب تیاری کریں گے، ایک عرصہ گزرے گا اس میں، جب وہ تیاری ہو جائے گی اس کے بعد دعوت کا کام شروع کریں گے۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، جیسا ایمان قبول کرتے ہیں بس جس سے ملاقات ہوتی جاتی ہے اس کو دین کی دعوت دیتے جاتے ہیں۔ ان آیتوں کو جوڑنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی دین کی دعوت کا کام شروع کرتا ہے، سب سے پہلے تو امت کا اختلاف مٹتا ہے، اور دوسرے نمبر پر خود بخود اس کی تربیت ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ دوسرے کو دین کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو کوستا ہے کہ اگر تو دوسروں کو دعوت دے گا کہ بھائی نماز پڑھو، تو لوگ پوچھ سکتے ہیں یار آپ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مجھے کہہ رہے ہو کچھ تو شرم کرو۔ جب دوسروں کو ہم دعوت دیں گے کہ سنتوں پر عمل کرو، تو ہمارا دل اندر سے کہے گا کہ بھائی ہمیں شرم آئے گی جب دوسروں کو کہیں گے کہ سنتوں کو مانو۔ کسی کو بھی، غیر مسلم کو، غیر ایمان والے کو ہم دعوت دیں گے جا کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ کہہ سکتا ہے مگر تم تو مانتے نہیں، تمہارے کام ان کے جیسے نہیں،
تمہاری صورتیں ان کے جیسے نہیں، تمہاری سیرتیں ان کی طرح نہیں ہیں، جیسے کام ان کے ویسے تمہارے تو نہیں ہیں، جیسی شکل و صورت ان کی بیان کی جاتی ویسے تمہارے تو نہیں ہے، تو ہم مجبور ہو جائیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ دعوت کے کام سے ہی ہٹاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو میں نے دیکھا آج اور میں بھی اس سے متاثر ہوا۔ واقعی دعوت کے دائی کے اندر کیا اثر ہوتا ہے، دائی دعوت دینے والا